السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیارے بنائے ہیں، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی اناج اگاتا ہے، یہ لہلہات کھیت سرسبز اور شاداب باغات، رنگا رنگ کے پھول، اسمار و فواکہ، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالے اور آبشاریں، سب اسی کی قدرت کے شاہکار ہیں، وہی مدبر الامر ہے، دن رات کی گردش، گرمی اور سردی، خزاں اور بہار، سب اسی کی قدرت کے آثار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، ہر کوئی اسی کے قبضہ قدرت میں مجبور و مقہور ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے
کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ زنا، شراب نوشی، بدی اور بدکاری، قبیلوں کی پرانی عداوتیں، انتقامی جذبات، کہنہ رنجشیں، حسد، کینہ، بغض، غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، ظلم، اغوا، چوری، ڈکیتی، رہزنی، کم تولنا، کم ماپنا، کم ناپنا، غرض کے معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی برائی، سب کچھ جس کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید حفظہ اللہ اور انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حافظ عبد الوحید صاحب کا قاری نوید الرحمن صاحب کا احباب جماعت کا یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے،
اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس اہل حدیث کانفرنس میں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ کوشش کروں گا دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو مسلک اہل حدیث کی صداقت کے حوالے سے، مسلک اہل حدیث کی سچائی کے حوالے سے آگاہ اور آشنا کر کے جاؤں۔ کائنات کے بسنے والوں سن لو، اہل حدیث جماعت وہ جماعت ہے جو احکام ربانی کی تعمیل، فرامین نبوی کی تجمیل، طریق صحابہ کی روش، تابعین کی کشش، تبع تابعین کی راہ، محدثین کی جا، ائمہ کا گزر، فقہا کا فخر، اسلام کی ترجمانی، حق کی فراوانی، توحید کی صدا، شرک و بدعت کے خلاف جہاد، اور مکمل طور پر قرآن و حدیث پر اعتماد کرنے والی جماعت ہے۔ اسی کے سینے پر لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق کا تمغہ ہے۔ اسی کے نصیب میں ما انا علیہ و صحابی کا ثمرہ ہے۔ اسی کے لیے امامہم النبیوں کا شرف ہے، اور اسی کے حاملین کے بارے میں رحمت کائنات کا فرمان ہے کہ انطلقوا الی الجنہ انتم اصحاب الحدیث، انطلقوا الی الجنہ۔ اور اسی کے بارے میں اعلان ہے، اسی کے بارے میں پیغام ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبوا
اسی لیے یہ صاحب دل تڑپ رہا ہے اور صاحب دل کہہ رہا ہے. میرا بھائی پڑھ رہا تھا اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل، رہروان جادہ، صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر، یہ اہل حدیث، جس کا ہر پیغام رب جہاں، ایسے پیغمبر کے پیغام بر یہ اہل حدیث. رازدان گلستان کا یہی ہے فیصلہ. لکھو اہل حدیث کا پیغام، لکھو اہل حدیث کی صدا، لکھو اہل حدیث کا آوازہ، لکھو. اور اہل حدیثوں، اپنے مسلک کی پہچان کر کے جاؤ اور پھر اس پیغام کو گھر گھر پہنچاؤ. اس لیے کہ ہم نے عیسیٰ الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فضاؤں میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. دلکار علامہ احسان ظہیر حافظ طارق محمود صاحب یزدانی، مسلک حق، مسلک اہل حدیث. سچے مسلک کے سچے دیوانوں، تمہیں بھی زندہ ہونا پڑے گا اور ہم زندہ ہوں گے. ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لٹا کے رہیں گے. عیسیٰ الہی ظہیر کے مشن کو آگے بڑھا کے رہیں گے. رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے رہیں گے. کتاب و سنت کے لیے میدان میں آ کے رہیں گے. تیرا قافلہ رکا نہیں، تیرا قافلہ مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. راستان گلستان کا یہی ہے فیصلہ کہ دین ہے ایک نخل اور اس کا ثمر یہ اہل حدیث. اہل حدیثوں، آؤ، آج ہم تمہیں بتلانا چاہتے ہیں، تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے مسلک کا تعارف ہی لوگوں کو نہیں کروایا. غفلت کی چادر اوڑھ کے، غفلت کی نیند سو جانے والوں، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جانے والوں، تم نے سمجھا کہ ساری زندگی مسلک کی ترویج و اشاعت کا کام قاضی عبدالرشید نے ہی کرنا ہے. نہیں، اہل حدیثوں، تم نے قاضی عبدالرشید بن کے گلی گلی مسلک کے جھنڈے لہرانے ہیں. لہراؤ گے؟ ڈردے ہو بابیو؟ ہاں انشاءاللہ نہیں ڈر. اور جو ڈر جائے وہ وہابی نہیں ہوتا. ڈر جانے والا دلکار ہے. سنو، خدا کی قسم، مسلک کے بارے میں بتلایا ہی نہیں گیا لوگوں کو. میرا دعویٰ ہے، آؤ آج مسلک کی آواز لے کے اٹھو. لوگوں تک مسلک کی سچی آواز پہنچانا تمہارا کام ہے، ان کو تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے. یارو ہم ہی سو گئے، ہم ہی کاہلی کا شکار ہو گئے. ہمیں جاگنا ہے. جاگو گے؟ لوگوں کو بتاؤ اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں پروپگنڈا کرنے والوں اور مسلک اہل حدیث کو گالی دینے والوں اور مسلک اہل حدیث پہ تبرہ کرنے والوں،
تمہیں ہمارے مسلک کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں ہمارے مسلک کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث تو وہ مسلک ہے کہ مسلک اہل حدیث میں لالچ نہیں ہے، سخاوت ہے۔ مسلک اہل حدیث میں مادیت نہیں ہے، روحانیت ہے۔ اور مسلک اہل حدیث میں طلب ثروت نہیں، آرزو مغفرت ہے۔ مسلک اہل حدیث میں تکبر نہیں، محبت ہے۔ مسلک اہل حدیث میں شاہی نہیں، خدمت ہے۔ اور مسلک اہل حدیث میں ریا نہیں، طلب رضا ہے۔ مسلک اہل حدیث میں دنیا کو بتاؤ تشنع نہیں، استغنا ہے۔ مسلک اہل حدیث میں تکلف نہیں، اخلاص و وفا ہے۔ اسی لیے ہر اہل حدیث کا ہر فعل باحضور و باخدا ہے۔ اللہ کی قسم، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا میرے مسلک کا، لوگوں کو علم ہی نہیں مسلک کا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام ہے، مسلک اہل حدیث کسی کی پگڑی اچھالنے کا نام ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو تان و تشنی کرنے کا نام ہے۔ نہیں نہیں، آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، جلن کی سرزمین پہ مسلک کی صداقت کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، مسلک کی حقانیت کا ڈنکا کھڑکانا چاہتا ہوں۔ لوگو آؤ ہمارے قریب آؤ، ہم تمہیں بتلائیں مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تان و تشنی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ ارے مسلک اہل حدیث جو ہے وہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث جو ہے وہ دنیا والوں کسی ہستی اور بستی کا نام نہیں ہے۔ آؤ ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں بتلائیں مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے، پیغام اہل حدیث کیا ہے، صدائے اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث کا آوازہ کیا ہے، اہل حدیث کا نکارہ کیا ہے، اہل حدیث کی صدا کیا ہے، اہل حدیث کی للکار کیا ہے، اہل حدیث کی پکار کیا ہے، اہل حدیث کی صدا کیا ہے۔ جب ہمارے دروازے پہ آؤ گے، ہماری کانفرنسوں میں آؤ گے، ہمارے جلسوں میں آؤ گے، ہمارے پروگراموں میں آؤ گے، ہمارے دروس میں آؤ گے، ہم تمہیں بتلائیں گے مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، اور مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے رب ذوالجلال کی قسم ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے اے اللہ کی توحید کی ترویج و اشاعت کا، عبادت الہی کی تاریج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعت کے مٹانے کا۔ اٹھو جوانو دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے شرافت کا، عدالت کا، سخاوت کا، صداقت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے جوانو محبت کا، الفت کا، جرت کا، شہادت کا۔ دنیا کو بتا دو مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔
خطیب ملت خطیب ملت خطیب ملت جیوے جیوے لاما جیوے 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 شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عفت مصطفیٰ علامہ طارق محمود یزدانی تسی نہ بولے ہو وضو نہ ٹوٹ جائے تواڈا. ہاں ہاں بولیں گے یارو، ڈرتے کیوں ہو؟ اب تیری آواز میری آواز جان باز جان باز، تیری آواز میری آواز جان باز جان باز، تیری آواز میری آواز جان باز جان باز، تیری آواز میری آواز جان باز جان. سنو سنو جانبازو، اللہ کی قسم پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے. اب میں کیوں ڈروں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے. اب تو کیوں ڈرتا ہے؟ اہل حدیث تو کیوں خوف زدہ ہے؟ اہل حدیث تو کیوں پریشان ہے؟ اہل حدیث تو کیوں غم زدہ ہے؟ ہاں ہاں تجھے یہ خوف اتارنا ہوگا. اس لیے رب ذوالجلال کی قسم ہے، اب پاکستان میں تو ہے، ہندوستان میں تو ہے، افغانستان میں تو ہے، ایران میں تو ہے، سعودی عرب میں تو ہے، مصر میں تو ہے، شام میں تو ہے، عراق میں تو ہے، اردن میں تو ہے، فلسطین میں تو ہے، سوڈان میں تو ہے. ہاں ہاں میں کہنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، یمن میں تو ہے، کویت میں تو ہے، الجزائر میں تو ہے، تیونس میں تو ہے، مراکش میں تو ہے، انڈونیشیا میں تو ہے. اور بتلا مجھے اہل حدیث تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو کیوں خوف زدہ ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، برطانیہ میں تو ہے، میں نے دیکھا اور برطانیہ میں تو ہے، جرمنی میں تو ہے، میں نے دیکھا بیلجیم میں تو ہے، ہالینڈ میں تو ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے. فرانس میں تو ہے، ترکی میں تو ہے، امریکہ میں تو ہے، افریقہ میں تو ہے. یار آج بھی ڈرتا ہے. اور جہاں قصبات میں تو ہے، دیہات میں تو ہے، شہروں میں تو ہے، محلے میں تو ہے، گلی میں تو ہے، مکان میں تو ہے، چوک میں تو ہے، چوراہے میں تو ہے، مکان میں تو ہے، دکان میں تو ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ بازار میں تو ہے، غار میں تو ہے، مساجد میں تو ہے، مدارس میں تو ہے. اور یار کیوں ڈرتا ہے؟ آج بھی ڈرتا ہے. اور عرب میں تو ہے، عجم میں تو ہے، پورب میں تو ہے، پچھم میں تو ہے. میں کہنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عرب میں بھی تو ہے، عجم میں بھی تو ہے، پورب میں بھی تو ہے، پچھم میں بھی تو ہے، مشرق میں بھی تو ہے، مغرب میں بھی تو ہے، شمال میں بھی تو ہے، جنوب میں بھی تو ہے، دن میں بھی تو ہے، رات میں بھی تو ہے. اہل حدیث کیوں ڈرتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں دن میں بھی تو ہے، رات میں بھی تو ہے. اور اہل حدیث اب تو اور ٹی وی میں بھی تو ہے، اخبارات میں بھی تو ہے. مسئلہ کیا کہنے حدیث، مسئلہ کیا کہنے حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی، شرف پنجاب مولانا منصور احمد صاحب، حق علماء اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، شیر پنجاب مولانا منصور احمد صاحب. ہاں ہاں اور کائنات کے رب کی قسم ہے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث یہ ٹھیک کرو سپیکر یار. ہاں ہاں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو اتنی تعداد میں موجود ہے، کیوں ڈرے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے اکابر تو اس وقت نہیں ڈرے تھے اور جب وہ اکیلے تھے، جب وہ تنہا تھے. آج تو فوج زبر موج تمہارے ساتھ ہے، آج کیوں ڈرتے ہو؟ اٹھو اٹھو، عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو. اہل حدیث کے جوانوں تم عزم کر لو، دنیا کو بتا دو، دنیا کو یہ پیغام سنا دو، دنیا کو یہ آواز لگا دو، دنیا تک یہ پیغام پہنچا دو. دنیا والوں سن لو، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن و حدیث دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حدیث کے دو اصول، حدیث کے دو اصول. ہاں ہاں
दुनिया को बताओ, दुनिया को बताओ, साहिब इख्तिदार को भी सुनाओ, साहिब इख्तियार को भी सुनाओ, अपनों को भी सुनाओ, बेगानों को भी सुनाओ, यारों को भी सुनाओ, अगयारों को भी सुनाओ, सज्जनों को भी सुनाओ, दुश्मनों को भी सुनाओ, छोटों और बड़ों को भी सुनाओ। कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, सारे हाथ उठा के वहाबी वादा करो, कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। जिंदा रहे तो इसी पर रहेंगे, इसी पे मर मिट जाएंगे। और मरोगे कुरान और सुन्नत के लिए। और ईशान इलाही ज़हीर के बेटों मरोगे कुरान और कुरान और सुन्नत के दीवानों सुनो सुनो, रब्बुल जलाल की कसम है, जागना है वहाबियों, हमने मैदान में आना है। अब दुनिया की कोई ताकत अल्लामा ईशान इलाही ज़हीर के रूहानी फर्जंदों को डरा भी नहीं सकती और रास्ते से हटा भी नहीं सकती। किसी को इजाजत देंगे? और ऊंची कहो, किसी को इजाजत देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए कहता हूं कुरान और हदीस से दस्तूर अपना, इसी को हम अपनाएंगे। जिंदा रहे तो इसी पर रहेंगे, इसी पे मर मिट जाएंगे। सुनो, इस पैगाम को हर कूचे हर बस्ती में पहुंचाएंगे। छोड़ो सब तागूतों को, ये कौम को हम समझाएंगे। अपने रब की खुशनुदी में सब कुछ सहते जाएंगे। शौक़ शहादत का जज्बा दिल में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। और बढ़ोगे, शौक़ शहादत का जज्बा दिल में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। इस मकसद से हरगिज मुंह न मोड़ेंगे इंशाअल्लाह, इस मकसद से हरगिज मुंह। और जवानों तुम बोलो, जवानों तुम बोलो, इस मकसद से हरगिज इंशाअल्लाह मुंह नहीं मोड़ेंगे, नहीं मोड़ेंगे। सुन लो, और रब्बुल जलाल की कसम है, हमें तुम्हारे आलाम की, तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी तकलीफों की, तुम्हारे मसाइब की कोई परवाह नहीं है। अहले हदीस के जवान सर पे कफन बांध के मैदान अमल में निकलेंगे, कुरान और सुन्नत का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। पहुंचाओगे? इस मकसद से हरगिज मुंह न मोड़ेंगे, इस मकसद से इंशाअल्लाह हरगिज मुंह न मोड़ेंगे। दीन हक को सब दीनों पर गालिब करके छोड़ेंगे। करोगे गालिब? जानते हो गालिब करोगे, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आलाम आएंगे, दुख आएंगे, मसाइब आएंगे। करोगे बर्दाश्त? हाथ उठा के बताओ, करोगे? अहले हदीस के जवानों बोल के बताओ, करोगे? दुनिया को बता दो, दुनिया को बता दो, जो समझते हैं ये बुज़दिल है, बात नहीं करते। दुनिया को बता दो जो हमें बुज़दिल तसव्वुर करते हैं, हमारी शराफत को बुज़दिली समझते हैं, उनको बता दो, ये पैगाम उन तक पहुंचा दो, ये आवाज उन तक पहुंचा दो। हाँ हाँ, ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं। अहले हदीसों, हम फूल भी हैं, तलवार भी है, पावे खूंडी है। वह भी खूंडे हो गए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये पैगाम हम सुनाएंगे, दुनिया को पहुंचाएंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी है। ये बज़्म जहां महकाएंगे, खून में नहा कर दम लेंगे। ये बज़्म जहां महकाएंगे, खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है जवानों, अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। लोगे वहाबियों अपना हक? ऊंची नहीं बोले, अपना हक लोगे? और हक लेने के लिए मैदान में आओगे? हक का पैगाम सुनाने के लिए मैदान में आओगे? नौजवानों, मैदान अमल में कदम रखोगे? दुनिया को अपनी दावत सुनाओगे? अपना पैगाम पहुंचाओगे? फिर बता दो इनको, सोचा है जवानों, अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या अल्लामा ज़हीर की तरह जामे शहादत पी लेंगे। पियोगे? और पियोगे जामे शहादत के नारे मार मार के मैनू ते शेरे पंजाब नू पियाओगे। अगे मार दे अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ,
ہم تمہارے بڑھایا علامہ صاحب نے قدم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی سوچا ہے وہابیوں؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اتارو یہ چادر غفلت کی اور دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، دنیا کو سمجھا دو۔ اور دنیا کے بسنے والوں، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں، یہ بات علی وجہ البصیرت کہتے ہیں، اللہ کی قسم کتاب و سنت کے لیے کٹ جائیں گے، کتاب و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، قرآن و سنت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آؤ میں تمہیں کہتا ہوں، اس مسلک کو گالی دیتے ہو، اس مسلک کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کہتے ہو جناب اہل حدیث بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، وہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں، حنفی بھی حق پر ہیں، شافعی بھی حق پر ہیں، مالکی بھی حق پر ہیں، ہاں حنبلی بھی حق پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑائی کی بات ہم نہیں کرتے، کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آؤ ہم اپنے آقا و مولا سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے رہبر و رہنما سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے پیشوا اور مقتدا سے پوچھ لیتے ہیں، ساری کائنات کے سردار سے پوچھ لیتے ہیں، رسول خاتم پیغمبراں سے پوچھ لیتے ہیں، شکوہ تاجداراں سے پوچھ لیتے ہیں، فروغ دل ازاراں سے پوچھ لیتے ہیں، انیس دل فگاراں سے پوچھ لیتے ہیں، ہاں مصدر مہر و وفا سے پوچھ لیتے ہیں، ساری کائنات کے سردار جناب محمد سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے آقا سے پوچھا، اپنے رہبر سے پوچھا، رہنما سے پوچھا، آقا یہ مسلط کوش جو ہے، یہ مسلط پوش جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے۔ آقا بتلائیے تو صحیح، آقا سمجھائیے تو صحیح، آقا سنائیے تو صحیح، کیا یہ سارے چاروں حق پر ہیں؟ میرا محبوب بولا، بات قاضی عبدالرشید صاحب کی نہیں، بات میرے بھائی مولانا منصور صاحب کی نہیں، بات میری نہیں، میرے خطیب و ادیب کی نہیں، میرے حسیب و لبیب کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بات آمینہ کے لال کی ہے۔ لکھی کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے صفحات پہ لکھی ہے، ابن ماجہ میں لکھا ہے، آمینہ کا لال بول رہا ہے، میرا پیغمبر بول رہا ہے، موتی رول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، منصورین لا یضرهم من خلفهم حتی یاتی امر اللہ عز و جل۔ میرا محبوب بولا، فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خلفهم حتی یاتی امر اللہ عز و جل۔ میرا محبوب بولا، میرا پیغمبر بولا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت میں سے چاروں گروہ جو ہے وہ حق پر نہیں، میری امت میں سے چار طبقے حق پر نہیں۔ آقا کیا کہتے ہو؟ فرمایا میری امت میں سے ایک ہی گروہ حق پر ہے۔ کتنے؟ اور بولو کتنے؟ گرج کے بولو وہابیوں، تمہیں بتانے لگا ہوں، تمہارے مسلک کی صداقت، تمہارے مسلک کی حقانیت، تمہارے مسلک کی سچائی، تمہارے مسلک کی سچائی تم تک پہنچانے لگا ہوں۔ تو کہتا ہے تو مسلط کوش ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو مسلط پوش ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا محبوب کہتا ہے نہیں نہیں، سارے ٹھیک نہیں، ایک ہی ٹھیک ہے۔ کتنے ٹھیک ہیں؟ اونچی کہو کتنے؟ آقا کتنے ٹھیک ہے؟ فرمایا ایک ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے وہ کون ہے؟ آؤ آؤ پوچھیں وہ کون ہے۔ جاؤ جاؤ محدثین سے سوال کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مفسرین سے پوچھو، محققین سے پوچھو، ہاں مؤرخین سے پوچھو، مؤلفین سے پوچھو، ہاں مفکرین سے پوچھو، ہاں زاہدین سے پوچھو، عابدین سے پوچھو، مواحدین سے پوچھو، مجاہدین سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، علماء سے پوچھو، صلحاء سے پوچھو، اتقیاء سے پوچھو، اصفیاء سے پوچھو، شرفاء فضلاء امراء اور زعماء سے پوچھو، وہ ایک کون ہے؟ یار اگر نام لے کہ وہ حنفی ہے تو مجھے بتا دے، لڑائی کی بات نہیں ہے۔ اگر نام لے کہ شافعی ہے مجھے بتا دے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نام لے مالکی کا مجھے بتا دے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نام لے حنبلی کا مجھے بتا دے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یار سوال کر کے بتا تو صحیح، اگر تیرے اندر جرت نہیں ہے، تیرے اندر ہمت نہیں
نہیں ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سوال میں کرتا ہوں، تو سننے کی جرت تو پیدا کر، تو دیکھنے پڑھنے اور لکھنے کی جرت تو پیدا کر۔ میں سوال کرنے لگا ہوں اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرتا ہوں، امام بخاری بھی جواب دیتے ہیں، اور میں امام علی بن مدینی سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، امام احمد سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، امام عبد الرزاق سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، امام ابن حبان سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، امام یزید بن ہارون سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، آقا نے کہا ایک ہے، بتلاؤ وہ کون ہے، بتلاؤ وہ کون ہے، حنفی ہے کہ مالکی ہے، شافعی ہے کہ حنبلی ہے، چشتی ہے کہ قادری ہے، سہروردی ہے کہ نقشبندی ہے، خیالی ہے کہ جلالی ہے، کون ہے بتلاؤ؟ محدثین بولے، مفسرین بولے، سوال کر قاضی عبدالرشید صاحب سے، تمہیں بتلائیں گے۔ محدثین بول رہے ہیں، کہہ رہے اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مِنْهُمْ۔ اگر اس حدیث سے اہل حدیث مراد نہیں، ہم جانتے ہی نہیں اور کون ہے۔ کس کا نام لیا؟ بولے ہو نا مت تہاڈی صداقت دا لوکاں نوں پتہ چل جائے۔ کس کا؟ ہائے اہل حدیث، اہل حدیث۔ امام صاحب کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ آج جاؤ، آج باتیں کرتے ہو اہل حدیث کے بارے میں، گالیاں دیتے ہو اہل حدیث کو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے تو مشورہ کر لیا کرو، اپنے بڑوں سے تو پوچھ لیا کرو۔ اہل حدیث کو گالی دے لے، ان سے سوال کرو کہ اہل حدیث کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر کیا ہے۔ آؤ میں سوال کرنے لگا ہوں ان کے بڑے سے، اور میرے مسلک کی صداقت یہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الادھا، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تمہارے بڑے، اور کون سا بڑا؟ قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ آج گھر کے دروازے کے باہر نکلے تو سامنے دیکھا، خرج ابو یوسف القاضی یوماً علی الباب اصحاب الحدیث۔ قاضی صاحب باہر نکلے تو سامنے دیکھا ایک اہل حدیث کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ اہل حدیث۔ کس کے دور میں؟ ہو گیا 100 سال قاضی ابو یوسف نے دنیا تو گیا۔ ہائے 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 ہائے، اور میرے مسلک کی صداقت جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ کل آئے ہیں 100 سال پرانے ہیں۔ قاضی ابو یوسف بھی 100 سال پرانے ہیں۔ سوال کر، پوچھ ان سے قاضی ابو یوسف کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اہل حدیث تھے ہی نہیں تو قاضی صاحب کیوں فرما رہے ہیں کہ میں گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اہل حدیث کھڑا تھا۔ اہل حدیث کو دیکھ کے کیا کہا؟ یہ غیر مقلد آ گیا ہے، گستاخ آ گیا ہے، پکڑ لو اس کو، اٹھا لو خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث کو۔ قاضی صاحب بولے ہائے ہائے، فقال ما علی الارض خیر منکم، فقال ما علی الارض خیر منکم۔ اے اہل حدیثو، تم اپنی عظمت کو بھول گئے، اپنے مقام و مرتبے کو بھول گئے۔ آج تمہارے پاس اس مسلک کے لیے وقت نہیں، اس مسلک کے لیے ٹائم نہیں۔ تیرا عقیدہ یہ ہے، تیرا نظریہ یہ ہے، تیری سوچ اور فکر یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف کہہ رہا ہے اور تم سے بہتر روئے زمین پر میں نے کسی کو دیکھا نہیں، تم سے بہتر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یارو اپنے بڑوں سے تو پوچھ لو، اپنے بڑوں سے تو فیصلہ کروا لو۔ وہ تعریفیں کریں، تم گالیاں دو، جاؤ دے لو گالیاں، جتنی گالیاں آتی ہیں دے لو۔ ہم پھر بھی قرآن و سنت کی محبت سینے میں لے کے تمہارے گھر گھر تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچا کے رہیں گے۔ پہنچاؤ گے؟ قرآن و سنت کی دعوت عام کرو گے؟
امام کائنات جناب محمد. کہتے ہو سارے حق پر ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ ہیں ان کو دھوکہ دینے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں نہیں جی سارے ٹھیک ہے. اٹھا جامعہ ترمذی کو, امام کائنات جناب محمد فرما رہے ہیں, امام کائنات فرقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, رسول ہاشمی فرما رہے ہیں, آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 ہوں گے. آقا کائنات کیا ہوگا؟ فرمایا کلہم فی النار, کلہم بولو کلہم فی النار الا ملتن واحدتن. کتنے؟ سارے نہیں بولے, کتنے؟ 4 ہیں, اور نبی پاک نے 4 فرمائے ہیں. الا ملتن واحدتن. آقا نے فرمایا کتنے حق پر ہیں؟ اور بولو کتنے فرقے نجات پانے والے ہیں؟ کتنے فرقے ناجی ہیں؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح, ذرا سمجھاؤ تو صحیح, ذرا پہنچاؤ تو صحیح, وہ کتنے فرقے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں. الا ملتن واحدہ. ہائے ہائے وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ صرف اصحاب الاشرف اصحاب الحدیث کو اٹھانا. علامہ خطیب بغدادی ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن بشیر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. جناب ابو الحسن فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, میں نے پیغمبر کائنات کی خواب میں زیارت کی. فقلت من الفرقۃ الناجیۃ, میں نے رسول اللہ سے فرقہ ناجیہ کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا من 73 فرقۃ. آقا آپ نے جو فرمایا ہے 72 فرقے ہیں جو جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ ناجی ہوگا. بتلائیے تو صحیح وہ کون سا فرقہ ہے یار؟ لا تو صحیح, دلائل کی دنیا میں آ تو صحیح, براہین کی دنیا میں آ تو صحیح, شواہد کی دنیا میں آ تو صحیح, مجھے بتا تو صحیح. جناب اگر حنفی کا نام آئے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, شافعی کا نام آئے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, حنبلی کا نام آئے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا جواب دیا خواب میں میرے محبوب جناب محمد نے؟ فرمایا ہاں پوچھتا ہے ناجی فرقہ کون سا ہے؟ قال انتم یا اصحاب الحدیث. ناجی فرقہ کون سا ہے؟ اور بولو کون سا ہے؟ اہل حدیث ہے, اہل حدیث ہے. شاید تمہیں ابو الحسن کی بات اچھی نہ لگے, میں تجھے اس کے دروازے پہ لے چلوں جس کو غوث اعظم کہتا ہے. اس کے دروازے پہ لے چلوں جس کے نام کی 11ویں کھاتا ہے. اس کے دروازے پہ لے چلوں جس کو دستگیر کہتا ہے. اس کے دروازے پہ لے چلوں جس کو سارے اختیارات دیتا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ لے چلو. چلو چلتے ہیں. پیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کھولتے ہیں, غنیت الطالبین کے اوراق کو پلٹتے ہیں, غنیت الطالبین کے اوراق کو کھولتے ہیں اور سوال کرتے ہیں پیر صاحب جلن کی سرزمین پہ یہ شور مچ گیا ہے, یہ بھی کہتا ہے میں بھی ناچی ہوں, یہ کہتا ہے میں ناچی ہوں, یہ کہتا ہے میں ناچی ہوں, یہ کہتا ہے میں نجات پانے والا ہوں. بتلائیے تو صحیح کون سا فرقہ ناجی ہے؟ میں پیر صاحب بولے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَّةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ. فرمایا لوگو ناجی فرقہ صرف اہل سنت ہے. ہائے ہائے ہم پھر تڑپ اٹھے. پیر صاحب اہل سنت ہو, حنفی بھی کہتا میں اہل سنت ہوں, مالکی بھی کہتا میں اہل سنت ہوں, ہاں شافعی بھی کہتا میں اہل سنت ہوں, حنبلی بھی کہتا میں اہل سنت ہوں, چشتی بھی کہتا میں اہل سنت ہوں, ہاں یہ قادری شوروردی بھی کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں, یہ خیالی اور جناب جلالی بھی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. ہائے ہائے فیصلہ کیسے ہوگا؟ پیر صاحب نے کہا فکر نہ کرو میں فیصلہ کر کے جاؤں گا. اہل السنت لا اسم لہم الا اسم واحد. اہل سنت کا نہ حنفی نام ہے, نہ شافعی نام ہے, نہ مالکی نام ہے, نہ حنبلی نام ہے, نہ چشتی نام ہے, نہ قادری نام ہے. بتلائیے اہل سنت کا پھر کیا نام ہے؟ فرمایا اہل سنت کا ایک ہی نام ہے, وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. وَهُوَ أَصْحَابُ حدیث, وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. اور ان کا ایک ہی نام ہے, اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے. وہ اونچی کہو, وہ
اہل حدیث ہے وہ، اہل حدیث ہے وہ، اہل حدیث ہے یار، ان کو گالی دیتا ہے۔ ذرا محدثین سے سوال کر کے تو دیکھنا، تجھے پتا چلے میرے مسلک کی صداقت کا، میرے مسلک کی حقانیت کا، میرے مسلک کی سچائی کا، میرے مسلک کی صداقت کا۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل حدیث ہو، اللہ نے تمہیں اتنا سچا اور سچا مسلک عطا فرمایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھ بحث چھڑ گئی ہے، یہ دیکھ شور مچ گیا ہے، ہائے ہائے پل صراط کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ پل صراط سے صحیح سلامت کون نکلے گا؟ پل صراط پہ کون صحیح سلامت پل صراط کو پار کرے گا؟ عبداللہ ابن مبارک کی مجلس ہے، عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہو رہا ہے، یہ گزر جائے گا وہ گزر جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں پل صراط پہ صحیح سلامت کون گزرے گا۔ فرمایا اسبت الناس علی الصراط، اسبت الناس علی الصراط، ثابت قدمی پل صراط پہ اللہ ایک ہی گروہ کو عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا اصحاب الحدیث۔ نعرہ تکبیر، مسلک کیا اہل حدیث، آیت مسلک کیا اہل حدیث۔ آؤ آؤ لوگو، ہم تمہیں بتلانا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے تمہارے ساتھ، کیڑے نہیں نکالتے تمہارے، تمہیں یوں نہیں کہتے، صرف مسلک کی صداقت پیش کرتے ہیں، مسلک کی حقانیت پیش کرتے ہیں، مسلک کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ اعلان جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اور جوانوں کرو گے، اور کتاب و سنت کے پروانوں کتاب و سنت کے لیے میدان میں آؤ گے، قرآن و سنت کی دعوت گھر گھر پہنچاؤ گے، قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر سناؤ گے۔ اور نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، نوجوانوں تم نے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، علامہ ظہیر کے مشن کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں گھر گھر گلی گلی مسلک کا پیغام پہنچا کے چھوڑیں گے۔ چھوڑو گے میرا پیغام؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ان جوانوں سے گفتگو ہوگی، ان جوانوں سے بات ہوگی، ان جوانوں سے کلام ہوگی۔ کب؟ 27 تاریخ کو۔ کب؟ 27 نومبر کو میں نوجوانوں تمہیں بتلاؤں گا تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارے لیے نمونہ کون ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے۔ یارو تم نے بزدلی کا لبادہ اڑ لیا ہے، اتارو بزدلی کے لبادے کو۔ تمہارے لیے آئیڈیل تو آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، شیما کا ویر ہے، سارے وہابیوں کا پیر ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ان جوانوں سے بات ہوگی، قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ اللہ کی قسم، یا تو پہنچاتے علامہ ظہیر کی طرح شہید ہو جائیں گے، یا پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کا پرچم لہرا کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ طارق سے رشتہ کا، ہمارا عزم، ہماری آواز۔ ہاں ہاں سنو میرے محبوب نے کیا کہا، مسلط کوشو تم بھی سنو، مسلط پوشو تم بھی سنو۔ کہتے ہو یہ بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں الا ملتن واحدہ، آقا ایک ٹھیک ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ صحابی، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگا۔ ذرا دیکھ تو صحیح صحابہ سے پیار کون کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح صحابہ سے محبت کون کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح صحابہ سے پیار کون کرتا ہے۔ خدا کی قسم، نبی کے یاروں کو گالی دینے والا، نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، نبی کے صحابہ پہ کیچڑ اچھالنے والا، نبی کے صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بنانے والا، اور کبھی بھی الا ملتن واحدہ میں شامل ہو سکتا
اور کائنات کے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے نبی کے یاروں کے مقام کا، تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کے صحابہ کی شان کا، نبی کے صحابہ کی عظمت کا، نبی کے صحابہ کی رفعت کا، نبی کے صحابہ کی معرفت کا۔ جاؤ جاؤ، رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آگاہی کے لیے تمہیں تاریخ کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، صحابہ کے بارے میں پڑھنا ہے، رب کا قرآن پڑھو۔ صحابہ کے بارے میں جاننا ہے، رب کا قرآن پڑھو۔ صحابہ کے بارے میں علم رکھنا ہے، رب کا قرآن پڑھو۔ جب رب کا قرآن کھولو گے، رب کے قرآن کی ورق گردانی کرو گے، رب کے قرآن کے اوراق کو پلٹو گے، رب کے قرآن کو کھولو گے، تمہیں معلوم ہوگا محمد کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ قرآن بتلائے گا تمہیں۔ لوگوں، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا۔ یارو، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، اولئک ہم المتقون کی سندیں ملی۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الصادقون کا اعزاز ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا احساس ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ نبی نے کہا ما انا علیہ و صحابی۔ ہاں، اس گروہ کی صداقت کی نشانی یہ ہے وہ محمد کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا۔ ہائے کیوں نہ چلے؟ قرآن بول کے کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دیکھنا ذرا کون ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کون ہے جو صحابہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کون ہے جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے۔ لوگوں سن لو، علامہ ظہیر کے روحانی ورژن جب تک زندہ ہے یہ اعلان سنا کے رہیں گے، یہ پیغام پہنچا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہیں گے، قرآن و سنت کی آواز گھر گھر پہنچا کے رہیں گے، اور پاکستان کی فضاؤں میں عظمت صحابہ کے پرچم لہرا کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو 27 نومبر کو ہوگی۔ اور جوانوں آؤ گے؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آؤ گے؟ انشاءاللہ بقیہ گفتگو وہاں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔